ٹاپک ہے کہ جس کی ہم سب کو ضرورت بھی ہے اور ہم سب اس سے گزرتے بھی ہیں، وہ ہے کہ غموں اور آزمائشوں کو فیس کیسے کریں، یا غموں اور آزمائشوں میں ہمیں کیا ایسے کام کرنے چاہیے۔ غم تو غم ہی رہیں گے نا، مصیبت تو مصیبت ہی رہے گی، آزمائش تو آزمائش رہے گی، لیکن ایسے کیا کام کریں کہ وہ مصیبت بوجھ نہ لگے، ایسا کیا طریقہ اختیار کرے کہ وہ غم گزر جائے۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے ہم سب انسانوں کو پیدا کیا ہے اور دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور قرآن مجید میں فرمایا کہ دنیا دار امتحان ہے، میں تمہیں دنیا میں ٹیسٹ لینے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ بھائی تعالیٰ کیسے ٹیسٹ؟ فرمایا کبھی نعمتیں دے کر آزماتا ہوں، سب کچھ دیتا ہوں، پھر چیک کرتا ہوں میرا بندہ مجھے یاد بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ساری نعمتیں پا کر، خوشیاں پا کر، کامیابیاں پا کر، ترقیاں پا کر اب اس کا بیہیویئر کیسا ہے؟ کہیں ایروگنٹ تو نہیں بن گیا، کہیں مخلوق خدا کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرتا، کہیں میری بارگاہ سے دور تو نہیں ہو گیا۔ اور دوسرا فرمایا میں کچھ نعمتیں دے کر واپس لے لیتا ہوں، کبھی غم دیتا ہوں، کبھی بیماری دیتا ہوں، کبھی کسی مشکل میں ڈالتا ہوں، پھر بھی ٹیسٹ کرتا ہوں، پھر بھی دیکھتا ہوں اب اس کا میرے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ اس غم کی گھڑی میں نہ شکری پن کرتا ہے یا میرا شکر ادا کرتا ہے۔ ان غم کی گھڑیوں کو، ان تکلیف والی گھڑیوں کو، ان مصیبت والی گھڑیوں کو، ان آزمائش والی گھڑیوں کو گلے شکوے کر کے گزارتا ہے یا میرے ذکر کے ساتھ گزارتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے بندے کو آزماتا ہے، کیونکہ بیجا ہی دنیا میں اسی لیے ہے۔ جب بیجا ہی آزمانے کے لیے ہے تو دیکھیے ہم انسان جب ہم پہ آزمائشیں آتی ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، جب کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں، دنیا میں کوئی نعمت چھن جائے یا نعمت نہ ملے تو ہم واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہائے اس کے پاس تو یہ ہے میرے پاس نہیں۔ تو جب بیجا ہی دار امتحان میں ہے، دیکھیے جب ہم ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں، ایگزام ہوتا ہے، سارے سوال کیا آسان ہوتے ہیں؟ جتنی مرضی اچھی پریپریشن بھی کی ہو، آسان کے ساتھ مشکل سوال بھی آتے ہیں۔ یہ دنیا بھی ایگزامینیشن ہال ہے، اور جس طرح ایگزامینیشن ہال میں ہم جاتے ہیں نا، وہاں پہ اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کتنا ہی فلنگ کیوں نہ ہو، کتنا ہی اسمارٹ کیوں نہ ہو، جب ٹائم اوور ہوتا ہے نا اس ایگزامینیشن ہال کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہم اپنی مرضی وہاں نہیں چلا سکتے، مجھے 10 منٹ ایکسٹرا دے دیں۔ یہ جو ایگزامینیشن ہال سے ہمیں ایگزٹ کر دیا جاتا ہے ٹائم پورا ہونے پر، یہی دنیا ہے۔ جب دنیا سے ہمارا ٹائم پورا ہو گیا ہے، اس ایگزامینیشن ہال سے جب ٹائم مکمل ہو گیا ہے، ہم کتنے ہی اسمارٹ کیوں نہ ہوں، کتنے ہی ایکٹیو کیوں نہ ہوں، 1 منٹ بھی ایکسٹرا نہیں دیا جاتا۔ جو کچھ کرنا ہے اس ٹائم پیریڈ کے اندر ہی اندر کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے اس اسپیسیفک ٹائم کے اندر ہی کرنا ہے۔ تو گویا اللہ پاک نے ہمیں چانس دیا ہے، ہمیں مہلت دی ہے، ہمیں موقع دیا ہے کہ جو تمہیں تمہارا ٹائم ملا ہے اس ٹائم کو تم کیسے گزارتے ہو۔ اور سورہ الملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر، اور وہ غالب ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ ٹیسٹ ہر طرح سے لے گا، دے کر بھی لے گا اور چھین کر بھی لے گا، بیماری دے کر بھی لے گا اور نعمتوں کی برمار کر کے بھی اس نے آزمانا ضرور ہے، کیونکہ خود ہی تو کہہ رہا ہے کہ میرے بندو میں نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی ہے تاکہ تمہارا ٹیسٹ لے سکوں۔ تو یہ چیز ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے، جو اگلی آنے والی جنریشن ہے ان تک بھی یہ میسج پہنچانا چاہیے، ان کی یہ ٹریننگ بھی کرنی چاہیے کہ زندگی صرف اپنی مرضی سے جینے کا نام نہیں ہے، ایک ہماری پلاننگ ہوتی ہے نا، ہم نے اپنی پلاننگ، اپنا کیلنڈر سیٹ کیا ہوتا ہے،
لیکن کیا سب کچھ ہمارے کیلنڈر کے مطابق ہوتا ہے؟ اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، کیونکہ ایک ہمارا کیلنڈر ہے، ایک ہمارا پلان ہے۔ یاد رکھیے کہ صرف اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پلان بنایا ہوا ہے، ایک اس کا کیلنڈر ہے، اور انسان اس کیلنڈر کو فالو کرنے کا پابند ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ اسی لیے بچپن سے ہی ہمیں، جب ہم پڑھتے ہیں نا ایمان مفصل ایمان مجمل، وہ چھوٹی ایج میں سکھائی جاتی ہے، اس میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ میں ایمان لاتی ہوں اچھی اور بری تقدیر پر۔ یہ اچھی بری تقدیر کیا ہے؟ یہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے، یہ اللہ کی وہ تقسیم ہے، کس بندے کو اس نے کیا دینا ہے۔ تو اللہ نے واضح طور پر فرما دیا زندگی بھی آزمائش ہے اور موت بھی آزمائش ہے۔ ہم پوچھیں گے موت کیسے آزمائش ہے؟ دیکھیے زندگی کا جو ٹائم ہے نا، یہ تو اسپیسیفک ہے۔ 100 ایئر زیادہ سے زیادہ ہم جی لیں گے، 80 ایئر جی لیں گے، اس کے بعد تو موت ہے نا۔ لیکن موت کے بعد سے لے کر قیامت آنے تک کا جو ٹائم ہے، کیا وہ آزمائش نہیں ہے؟ وہ اس پر ڈیپینڈ کرے گا۔ اس زندگی میں اگر ہم نے گڈ ڈیڈز کی ہوں گی، اچھے کام کیے ہوں گے، محبتیں بانٹی ہوں گی، دلوں کو جوڑا ہوگا، تو یہ گڈ ڈیڈز اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کیا ہوگا، اس کی بیس پر جو اگلی زندگی ہے اس کا رزلٹ سامنے آئے گا۔ تو وہ بھی آزمائش ہے، یعنی ہماری آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ دنیا کی زندگی اللہ کی یاد میں، اللہ کے بندوں کی مخلوق کی خدمت میں گزاری ہے تو آخرت کی زندگی آسان ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے میں۔ یہ دنیا ایک دھوکا ہے، بیسیکلی ایک فراڈ ہے، اس کی اللہ کی نگاہ میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یاد رکھیے ہمارے لیے دنیا بہت ویلیو رکھتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہم نہیں ہوں گے تو دنیا رک جائے گی، ہمیں لگتا ہے نا ہم اگر گھر میں نہیں ہوں گے تو ہمارا گھر نہیں چلے گا۔ بتائیے جو ہم سے پہلے آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، دنیا سے چلے گئے، کیا دنیا رکی ہے؟ دنیا چلتی رہتی ہے، دنیا کسی بندے سے کبھی رکتی نہیں ہے۔ ہاں جو چلا جاتا ہے نا اس کی دنیا سٹاپ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا میں آزماؤں گا، ٹیسٹ کروں گا کون میری رضا میں راضی ہوتا ہے اور کون گیو اپ کر جاتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں اس چیز کو بیان کیا، آیت نمبر 155 سے 157 میں ارشاد فرمایا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے جن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے پے در پے نوازشیں ہیں، رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو سورہ البقرہ کی 2 آیات کریمہ کا جو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ میرے استاد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے عرفان القرآن سے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں آزماتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دشمن ہے، کس چیز کا بدلہ لیتا ہے؟ اکثر جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے یا ہمارا کوئی بہت ایسا قریبی جس سے ہمیں کبھی دکھ پہنچا ہو، کوئی تکلیف پہنچی ہو، یا ہم اس سے ناراض ہوں، ہم اس سے خفا ہوں، جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ مکافات عمل ہے، کس کرما یہ لفظ بولتے ہیں۔ کسی کی مصیبت کو دیکھتے ہیں، کسی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں، کسی کو آزمائش میں دیکھتے ہیں جس کے ساتھ ہماری نہیں بنتی تو فوراً ہمارے ذہن میں آتا ہے یہ تو مکافات عمل ہے، اس نے فلاں موقع پر میرے ساتھ یہ کیا تھا، دیکھا ہے آج اللہ نے پکڑ کی تھی نا، بولتے ہیں ہم لفظ۔ اور جب ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، ہمارے اوپر کوئی غم آتا ہے، پھر ہم کیوں نہیں سوچتے کہ میری بھی تو پکڑ ہو سکتی ہے، میرا بھی تو مکافات عمل ہو سکتا ہے نا؟ کیا میں دودھ کی دھلی ہوئی ہوں؟ مجھ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ بتائیے۔
یہ دوہرا معیار ہے ہمارا. ہم خود کو خود ہی نیک بنا لیتے ہیں بیسکلی. ہم ججمنٹل بہت ہیں. ہم دوسروں کو خود ہی گناہگار ٹھہرا دیتے ہیں اور خود کو خود ہی نیک بنا لیتے ہیں. اگر میرے ساتھ کچھ مس ہیپ ہوا ہے, کوئی کمی ہو گئی ہے, کسی نعمت سے اللہ پاک نے محروم رکھ دیا ہے, تو یہ میرا نصیب ہے, یہ میرا مقدر ہے. لیکن کسی اس کے ساتھ ہو گیا ہے تو یہ مکافات عمل ہے. یہ بھی ہماری سوچ کی آزمائش ہے کہ دوسرے کی تکلیف اور غم پر ہمارا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے. اگر تو ہم مومن ہیں, مسلمان ہیں, پھر دوسرے کی تکلیف پہ دل دکھنا چاہیے نا. لیکن کیا ہمارا دل دکھتا ہے؟ ہم تو خوش ہوتے ہیں, اچھا اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے. یعنی کہیں نہ کہیں ہم سمجھتے ہیں اس بندے نے جو زیادتی ہمارے ساتھ کی تھی نا, اللہ نے میرا بدلہ اس سے لیا ہے. اس کا مطلب ہے ہمارا کوئی اسپیشل تعلق ہے اللہ کے ساتھ, ہم نے اس کو بدلہ لینے والا رب سمجھا ہوا ہے. ارے وہ ایسا نہیں ہو. رب تو اتنا مہربان ہے, اتنا رحیم ہے, وہ تو بندوں کے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. اگر اللہ بدلہ لینا چاہے تو بتائیے ہم میں سے آج کوئی سانس نہ لے رہا ہو. ہم تو قدم قدم پہ گناہ کرتے ہیں, زیادتیاں کرتے ہیں, حق تلفیاں کرتے ہیں, لوگوں کا دل توڑتے ہیں, اپنوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں. تو پھر تو ہم میں سے کوئی زندہ رہنے کے قابل نہ رہا. تو یہ اس کا ظرف ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے میں رب ہوں, اس لیے اس کو رب کہتے ہیں. رب جیسا ظرف کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. اللہ جب کسی بندے کو آزماتا ہے نا, تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اللہ اسے کسی گناہ کا حساب لے رہا ہے. بعض آزمائشیں اللہ کے قریب کرتی ہیں. جب اللہ ان آزمائشوں سے گزارتا ہے نا, تو پھر اس نعمت کی قدر ہوتی ہے. جیسے ایک ماں ہے, جب ماں بنتی ہے تو 9 منتھ بچے کو پیٹ میں رکھ کر, وہ جو 9 منتھ ایک ٹف پیریڈ سے گزرتی ہے, پھر بچہ پیدا کرتے ہوئے جو تکلیف برداشت ہوتی کرتی ہے, اس تکلیف کے بعد جب بچے کی نعمت گود میں آتی ہے کتنی قدر ہوتی ہے. تکلیف تو یہ بھی ہے نا, تکلیف سے گزارا تو ہے, لیکن تکلیف کے بعد جو ریوارڈ دیا ہے وہ اتنا بڑا ہے, اس ساری تکلیف کو انسان بھول جاتا ہے. تو ہر تکلیف, ہر غم سزا نہیں ہوتی. کچھ غم, کچھ آزمائشیں اللہ کی طرف سے انعام بھی ہوتی ہیں. جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کا آپ دیکھ لیں, اپنے باپ کے سب سے لاڈلے بیٹے تھے. آزمائش جب آئی تو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. کہ چھوٹا سا پیارا سا 9 سال یا 10 سال کا بچہ, سوچیں ان کی آزمائش کتنی ارلی ایج میں سٹارٹ ہوئی. کنویں پھینک دیا گیا, اکیلے وہاں رات گزاری, پھر کنویں سے نکالا گیا. ایک نبی زادہ تھا جنہیں مصر کے بازاروں میں بیچا گیا. یہ آزمائش ہوئی. پھر صبر کے ساتھ زلیخا کے محل میں رہی. پھر زلیخا نے جو الزام لگایا ایک نبی زادے پر, سوچئے کیا یہ آزمائش کم تھی؟ لیکن ہر آزمائش پر صبر رکھا, اس پر توکل رکھا. انہیں یہ معلوم تھا, ان کا یہ عقیدہ تھا, جس رب نے مجھے اس آزمائش میں نکالا ہے نا, وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا. جب اس اندھے کنویں میں بھی تھے نا, تب بھی اس کو پکارتے تھے. جب مصر کے بازاروں میں بک رہے تھے, اسی کو دیکھ رہے تھے, مولا تیری مرضی ہے. جب زلیخا کے ساتھ اس اکیلے کمرے میں تھے, جب الزام لگا تو کس کو پکارا؟ اسی کو پکارا, مولا دنیا تو نہیں جانتی, تو یوسف کی پاکیزگی کو جانتا ہے. پھر ابھی ختم نہیں ہوا, پھر جیل میں ڈال دیا گیا. 40 ایئر تک بے گناہ جیل کی وہ سختیاں پابندیاں برداشت کرنے کے بعد پھر آپ مصر کے بادشاہ بنے تھے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے, جتنا اللہ کے بندہ قریب ہوتا ہے, یاد رکھیے آزمائش اتنی بڑی ہوتی ہے. تو آزمائشیں آنے پر, مصیبتیں ملنے پر گھبرانا نہیں چاہیے, بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا کی نگاہ میں تو ہے, اس کے بندوں میں تو ہے نا.